الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے آج کے اس درس کا موضوع ہے رشتہ داروں کے حقوق۔ رشتہ داروں کے حقوق جو لوگ ادا کرتے ہیں اس کا نام ہے صلہ رحمی، اور جو ادا نہیں کرتے اس کا نام ہے قطع رحمی۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہے، نماز فجر کے بعد اپنے حلقہ درس میں لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ میں اس شخص کو قسم دیتا ہوں جو قطع رحمی کرنے والا ہو وہ ہماری مجلس سے اٹھ کر چلا جائے، کیونکہ ہم اپنے رب سے دعا کرنا چاہتے ہیں اور آسمان کے دروازے قطع رحمی کرنے والوں پر بند ہوتے ہیں۔ اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت اپنی مجلس سے اس شخص کو اٹھاتے ہیں جو قطع رحمی کرنے والا ہو، اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع الرحیم، جنت میں قطع رحمی کرنے والا نہیں جائے گا۔ یہ حدیث جس کے راوی جبیر ابن مطعم ہے اور اسے مسلم نے روایت کی ہے۔ اب اس میں کیٹاگریکل سٹیٹمنٹ ہے کہ جنت میں جانے کا وہ امید ہی نہ رکھے جو قطع رحمی کرنے والا ہو، اور اس کی قیمت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ صلہ رحمی کی قیمت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رشتہ داری یا صلہ رحمی کی قیمت بتانے کے لیے یہ روایت کی ہے، جسے بخاری نے کتاب التفسیر میں سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تفسیر میں بیان کی ہے۔ تو اس حدیث کے الفاظ ایسے ہیں: قال خلق اللہ الخلق فلما فرغ منہ قامت الرحم فأخذت بحف الرحمن بحق الرحمن فقال له مح قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال الا ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك قالت بلا یا رب قال فذاك۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس دور کا واقعہ ہے جب آدم علیہ السلام کی بعثت سے کی پشت سے ساری نسل انسانی کو نکال کر اس سے عہد لیا گیا تھا، تو جو مخلوقات انہوں نے پیدا کی اس میں اس نے صلہ رحمی کو بھی پیدا کیا۔ جب اللہ خلق کی خلقت سے فارغ ہوا، انہیں خلقت کو مکمل کیا، تو صلہ رحمی اٹھی اور اس نے رحمان کی کمر پکڑ لی۔ حدیث کے الفاظ ایسے ہیں: قامت الرحم فاخذت بحق الرحمن، اس نے رحمان کی کمر پکڑ لی۔ تو اللہ نے اس سے پوچھا مح تو کیا چاہتی ہے؟ تو صلہ رحمی نے جواب دیا ھذا مقام العائذ بک من القطیعۃ، میں قطع رحمی کرنے والوں کی شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ مانگتی ہوں۔ تو رسول اللہ نے اس کی تسلی کے لیے یہ الفاظ فرمائے الا ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، کیا تجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں اپنے رحمت سے اسے جوڑوں گا جو تجھے جوڑے گا، اور میں اسے توڑوں گا جو اسے توڑوں گا، جو اسے تجھے توڑے گا، ان میں اس سے اپنا تعلق منقطع کر لوں گا جو تجھے کاٹے گا۔ اب اس صلہ رحمی کا جواب تھا قالت بلا یا ربی، ہاں، اس نے عرض کیا ہاں میں اس بات کو پسند کرتی ہوں اے میرے رب۔ تو پھر اللہ نے فرمایا فذاک، تو رحمان نے فرمایا یہ تیرے لیے ہے۔ گویا کہ رحمان نے اس کے ساتھ عہد کیا ہے کہ جو صلہ رحمی کو قائم رکھے گا اللہ اس سے تعلق قائم رکھے گا، اور جو اسے توڑے گا اللہ اس سے تعلق توڑے گا۔ اس کی شدت کا اندازہ، قطع رحمی کی شدت کا اندازہ ایک اور حدیث سے ہم لگا سکتے ہیں۔ یہ حدیث ابو داود میں آئی ہے جس کے راوی ابی بکرہ ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبہ العقوبۃ
فی الدنیا مع ما یدخر له فی الآخرہ من البغی وقطیعۃ الرحم۔ حدیث کے الفاظ تو اس طرح تھے، اس کا مفہوم اس طرح بنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم اور قطع رحمی کے سوا اور کوئی گناہ اس لائق نہیں ہے جس کے مرتکب کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جلد سزا دے، باوجود کہ اس نے قیامت کے دن بھی اس کے لیے سزا تیار کر رکھی ہے۔ گویا کہ آخرت کی سزا کے علاوہ جس گناہ سے دنیا کی سزا بھی ملتی ہے وہ ہے قطع رحمی اور ظلم۔ اور جو لوگ صلہ رحمی کا اہتمام کرتے ہیں اور صلہ رحمی کا خیال رکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو فضیلت اور برکت بیان کی ہے وہ ایک اور حدیث میں ہے جسے مسلم نے روایت کیا ہے، جس کے راوی انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جو شخص یہ بات پسند کرے کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے تو وہ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کر لے۔ جو صلہ رحمی کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک طرف اس کی رزق میں برکت ڈالے گا اور دوسری طرف اس کی عمر میں برکت ڈالے گا۔ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اس کے اوقات فضول اور لغو کاموں میں ضائع نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے اپنی بندگی کے راہ پر لگا دیتا ہے اور اسے ایسے نیک کاموں کی طرف متوجہ کر دیتا ہے جو آخرت کی زندگی میں اس کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ گویا کہ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد اور فرمانداری کے لیے، فرمان برداری کے لیے وقف ہو جاتا ہے، تو اس کے نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا، اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کی رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صلہ رحمی ایک طرح کا صدقہ ہے، صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، صدقہ کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، اس لیے صلہ رحمی کرنے والے کے مال میں برکت اور کثرت ہوگی۔ اور پھر صلہ رحمی کی اہمیت بتاتے ہوئے ایک اور حدیث میں جسے ترمذی نے روایت کیا ہے فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصدقۃ علی المسکین صدقہ، اگر آپ کسی محتاج کو خیرات دے دے تو اس کا اجر صرف صدقہ ہے، لیکن اگر آپ وہی علی ذی الرحم سنتان، لیکن اگر آپ اپنے رشتہ دار کو کوئی چیز خیرات دے دے تو اس میں سنتان آپ کو دو چیزیں ملیں گی، صدقۃ، ایک تو صدقہ کرنے کا ثواب، وصلۃ، اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب۔ تو گویا کہ ہماری کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم رشتہ داروں کا خیال رکھیں، صلہ رحمی کرنے والے کی مال اور عمر میں برکت ہوتی ہے اور اس نیکی پر اسے اجر بھی ملتا ہے۔ صدقہ خیرات دینے میں غریب رشتہ داروں کو دوسرے غریبوں پر ترجیح دینی چاہیے۔ جو شخص رشتہ داروں سے تعلق منقطع کر لیتا ہے وہ نہ تو جنت میں جائے گا اور نہ اسے اللہ تعالی رحمت اور کرم کی نظر سے دیکھے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔